بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزار لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے نہ ہی ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے، اور نہ ہی ہم میں سے ان کو کوئی جانی اور مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن ان سے باوجود ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم ان سے محبت، عقیدت اور ان کے تذکرے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم میں سے عقیدت صرف اس کی سخاوت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم نوشیروان سے عقیدت رکھتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات کی وجہ سے عقیدت رکھتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے، جو تمام کمالات و خصوصیات کے مالک تھے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ جو ان میں کمالات پائے جاتے تھے وہ نامکمل اور ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل و اکمل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت کے برعکس کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کا دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری ہے، وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا اور آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن نوشیروان کا عدل و انصاف میرے رسول ہاشمی کے عدل و انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے، جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری رکھے؟ میرے دوستو، ہم کیوں نہ عشق کریں رسول خدا سے؟ کمال محسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے اقتدار پر ناز کرتے ہیں۔ میں اس عظیم نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی، عدالت تھی، شرافت تھی، امانت تھی، دیانت تھی، شجاعت تھی۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کیا کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمالات رکھ دیے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں فردن پائے جاتے تھے۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلا تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل تھا، اسماعیل کا اشار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاکدامنی تھی۔ رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عدل و انصاف سے محبت نہیں، اسے عجز و انکساری سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ ہے۔ اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے، اور جس کے دل میں الفت رسول کی لگن نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کہیں ہمارے دلوں میں ہمارے والدین، اولاد کے لیے اور اس دنیا سے ان سے زیادہ محبت تو نہیں، اور اگر ہے اس کا مطلب افسوس کے ساتھ میرے دوستو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ میرے رب نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں خون سے زیادہ عشق رسول دوڑتا ہے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی ہیں، مر جائیں گے مگر وفادار رہیں گے۔ السلام علیکم۔